وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی جانور چوپائے نہیں وہ اٹھاتے اپنا رزق. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ رزق دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی خاص. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ توکل جو ہوتا ہے اس کے بارے میں حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں. تو جو پیچھے والی آیت میں تھا کہ ان لوگوں کے لیے اچھا اجر ہے، بدلہ ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی صحابہ کو مسلمان جو ہوئے تھے نئے مکہ میں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ادھر سے مکہ سے ہجرت کر جاؤ تو کہیں اور چلے جاؤ. تو یقیناً جب بندہ ہجرت کرتا ہے تو اس کو پریشانی تو ہوتی ہے کہ ادھر میرا ذریعہ معاش چل رہا تھا، کاروبار تھا، رشتہ دار تھے، سب کچھ تھا، اپنا وطن تھا. تو اب آگے جائیں گے، اب پتہ نہیں آگے کام ملے یا نہ ملے، نئی جگہ پہ جانا ہے، کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی یا بہت زیادہ چوپائے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے. یعنی ایک تو ہے ان کے میں طاقت ہی نہیں ہے رزق اٹھانے کی، جہاں ملتا ہے جو ملتا ہے وہ کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی پکی روزی کہیں بھی نہیں لگی ہوئی کہ ان کو پتہ ہو فلاں جگہ جانا تو ادھر روزانہ ملنا ہے، یہ نہیں ہوتا. کیڑیاں چونٹیاں جو ہیں یا اس طرح کے اور جانور ہیں وہ سارا دن گھومتے پھرتے ہیں، کہیں سے کہیں مل جاتا ہے، کبھی کہیں سے مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنا رزق اٹھانے والے نہیں ہیں. یعنی ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہماری جگہ فلاں جگہ پڑا ہوا ہے ادھر سے ہم نے اٹھا کے لانا ہے، ان کا فکس نہیں ہے، وہ ادھر ہی پھرتے چلتے رہتے ہیں تو ان کو مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور خاص تم کو بھی دیتا ہے. تو جو اللہ جانوروں کو، چیونٹیوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو رزق دیتا ہے تو کیا وہ اللہ تم کو رزق نہیں دے گا؟ اس لیے تم پریشان نہ ہو، اللہ پر توکل بھروسہ کرتے ہوئے ادھر سے نکلو. اور حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر اس طرح بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق پہنچائیں گے، کما ترزق الطیر، جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو پہنچاتے ہیں. تغدو خماسا وتروح بطانا، جب وہ صبح اپنے گھروں سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو فرمایا اگر تم بھی اللہ پر اسی طرح توکل کرو، اپنے کاروبار پر، دکان پر، فیکٹری پر، اپنے آپ پر نہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہو. کئی لوگ ہیں سارا دن دکان کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا، کچھ چند گھنٹوں کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے دیتا ہے. تو اس میں کسی کا فن نہیں ہے، کوئی کسی کی کاریگری نہیں ہے، نہ کسی کا کوئی علم ہنر ہے، یہ اللہ کی ذات ہے رزق دینے والی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو بھی رزق دیتا ہوں تو تم کو بھی دیتا ہوں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سننے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کی نہیں ضرورت، تو میں سب کچھ آپ کو پہنچاؤں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کچھ ہی وقت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال بھی دے دیا اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی عطا کر دی. وہی جو تھے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ مکے سے ہجرت کرنے والے، بے سر و ساز و سامان، تو آج وہ ملکوں کے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا جب میں بے ہوش ہو کر مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے گرا ہوتا تھا. تو آج ایک وقت آ گیا کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ مدینہ کے گورنر بن گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد جو تھے ریشمی رومال کے ساتھ اپنا ناک، اپنا منہ صاف کرتے تھے. تو آپ فرماتے تھے تم کیا سعد کے اس ریشمی رومال سے، کپڑے سے تعجب کرتے ہو؟ تو فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سعد کو جنت میں عطا کرنے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، تم تو اس پہ تعجب کرتے ہو کہ حضرت سعد ریشمی رومال کے ساتھ ناک صاف کر رہا ہے. تو یہ ہے دین کی برکت اور اللہ پہ ذات کے ساتھ توکل بھروسہ. جب انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کا مال بھی دیا اور نال اللہ تعالیٰ نے حکمرانی بھی دی. اور ایک وقت آیا کہ پورے عرب میں مسلمانوں کی ہی صرف بادشاہی تھی. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
اور اگر آپ ان سے پوچھیں کون ہے جس نے بنایا ہے آسمان و زمین کو، اور کون ہے جو چلا رہا ہے سورج اور چاند کو، تو البتہ وہ کہیں گے اللہ۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر وہ کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین بنانے والا کون ہے مشرکین مکہ کو، تو کہیں گے اللہ۔ ان کو پوچھو یہ سورج چاند کا نظام چلانے والا، ان کو اپنے مدار میں رکھنے والا کون ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو فرمایا پھر تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ پھر تمہاری عقل کیوں نہیں کام کرتی؟ جب اتنی بڑی دو چیزیں جو ہیں چار، ان کو تم مانتے ہو کہ ان کے بنانے والا چلانے والا اللہ ہے، تو پھر کیا یہ تمہارا نظام چلانے والا اللہ نہیں ہے؟ تم اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کو، مردوں کو ہی پوجتے ہو، اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنا کر پتھر، لکڑیوں کے، پتھروں کے بنا کر ان کو پوجتے ہو، ان کو حجت روا سمجھتے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ رزق پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو فرمایا رزق اللہ کے ذمے، اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو زیادہ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا، اللہ کو پتہ ہے اس کو زیادہ دیں گے تو یہ میرا فرما بردار بن جائے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال لوگوں کو دیا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بہت مال دیا تھا، اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دن بادلوں سے آواز آئی، اس کی حدیقت فلان، کہ فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو۔ تو ایک بندہ سن کر بڑا پریشان ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ گئی ہے۔ اس نے جب بات سنی تو بادل بننے شروع ہو گئے، بارش والے، وہ بادل چلنے شروع ہو گئے، وہ ان کے نیچے نیچے چلنے شروع ہو گیا۔ جہاں بادل پہنچے وہ بھی وہاں پہنچ گیا، تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک باغ ہے تو اس کے اوپر بارش برسنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ اندر گیا، باغ دیکھا تو ایک آدمی جو ہے وہ کھالیاں بنا رہا ہے، راستے بنا رہا ہے پانی کے لیے۔ اس کو پوچھا بھائی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی تو نے کیا کرنا ہے میرا نام پوچھ کر؟ کہنا بھائی نہیں بتاؤ تو تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا انی سمیت، میں خود اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہے آسمانوں سے کہ تیرا نام لے کر آواز آ رہی تھی کہ اس فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو۔ تو وہ کہنے لگا بھائی تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا بھائی میں، اللہ تعالیٰ نے باغ دیا ہوا ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے، تو جب یہ باغ کا پھل تیار ہو جاتا ہے میں اس کے 3 حصے بنا لیتا ہوں، ایک حصہ باغ پہ لگا دیتا ہوں اس کی دیکھ بھال پہ، ایک حصہ جو ہے وہ میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ اس نے کہا بس یہی پھر نیکی ہے اللہ تعالیٰ کو جو آپ کی قبول ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسپیشل حکم کر کے آپ کے باغ کو پانی لگوایا ہے۔ اور پیچھے ہم قارون کا بھی پڑھے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال تھا تو وہ باغی ہو گیا۔ اس لیے کبھی اللہ تعالیٰ مال کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ غربت کے ساتھ آزماتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو غربت میں خودکشی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو غربت میں بھی الحمدللہ کہہ کر اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کو، اللہ کو پاس علم ہے۔ وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کون ہے جو اتارتا ہے آسمان سے ماءً پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس کے پانی کے ساتھ اس زمین کو بنجر ہونے کے بعد، بے آباد ہونے کے بعد۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو البتہ وہ کہیں گے اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر ان کے سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے جب ان سے پوچھو آسمان سے پانی کون اتارتا ہے، اس کے ساتھ پھر اللہ زمین بنجر کو، بے آباد کو اللہ تعالیٰ زندہ کیسے کرتا ہے، تو کہیں گے اللہ۔ تو پھر فرمایا تم کہو الحمدللہ، سب تعریف اللہ کی ہے۔ تو یہ عرب میں الحمدللہ اس وقت کہا جاتا تھا جب مخالف پر کوئی دلیل ایسی قائم کر دی جائے کہ جو اس کے پاس بھی مسلمہ ہو، یعنی جس کا وہ انکار نہ کر سکے، ایسی مضبوط دلیل کہ جس کا اس کے پاس پھر جواب بھی نہ ہو، تو پھر عرب والے کہتے تھے الحمدللہ، کہ سب تعریف اللہ کی ہے۔ یعنی اب ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے کہ آسمان سے بارش نازل کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور ہے، اس کے سوا کوئی زمینوں کو آباد کرنے والا ہے، کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اب جب اللہ کی دلیل مضبوط ان پر آ گئی، کوئی جواب نہ بن پڑا، تو پھر اس پر شکریہ کے طور پر کہا جاتا تھا الحمدللہ، کہ سب تعریف اس اللہ کی ہے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، فرمایا اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے، سمجھ ہی نہیں رکھتے۔
وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل تماشا، وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ اصل زندگی حقیقی زندگی وہ ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ ہوتے جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بیکار ہے، فضول ہے، نہیں، اس کی مثال دے کر اللہ نے سمجھا جیسے کھیل تماشا ہوتا ہے نا، کہ بندہ جیسے آج کل دور ہے میچ ہے جی، تو کتنے دن پہلے پروگرام بن جاتا ہے جی فلاں جگہ پہ میچ ہوگا، اتنے اوور ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنے کھلاڑی ہوں گے، یا فلاں گیم ہوگی، پروگرام بناتے رہتے ہیں، اس کا سامان خریدتے ہیں، تیاری کرتے ہیں بھائی تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو جب کھیلا جاتا ہے تو چند منٹوں کے بعد چند گھنٹوں کے بعد وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کبھی ادھر کسی نے کھیلا ہی نہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، سب کچھ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک کھیل تماشا ہے، لیکن جو مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، وہ اس کو اپنی آخرت کی ذخیرہ سمجھتے ہیں، وہ اس میں نیک کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ چند دن کی زندگی ہے اس کو غنیمت بنا لیں، آگے ہمیشہ آنے والی جو زندگی ہے اس میں یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کے گھر والی ہے، جہاں ہمیشہ رہنا، نہ یہ گھر ہمیشہ ہے، نہ یہ دنیا کا مال و متاع ہمیشہ ہے، وہ آخرت کا گھر بھی ہمیشہ ہے، ادھر کی ہر چیز بھی ہمیشہ ہے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ جزاکم اللہ خیرا۔